آپ کے سامنے اس ممبر سے خان صاحب کے پورے دور میں ان کی اپوزیشن جو بھی انہوں نے غلط کام کیا کی ہے، اور ساتھ میں یہ جملہ بھی کہا کرتا تھا، خان صاحب آپ کا کام تقریر کرنا نہیں ہے، تقریر آپ مولویوں پہ چھوڑ دیں، آپ عملی کام کریں۔ تو شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ، حکومت تو بدل گئی، عمران خان صاحب تو چلے گئے، شہباز شریف صاحب آگے، آج وہ کیا منا رہے ہیں؟ وہ بھی یوم حرمت قرآن منا رہے ہیں۔ آج انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آج انہوں نے بھی قرآن کے حق میں تقریر کرنی ہے۔ جو کام خان صاحب کیا کرتے تھے، شہباز شریف صاحب اگر آپ نے بھی وہی کرنا ہے تو ہم پھر خان صاحب کے ویسے ہی مخالف تھے۔ اگر تقریر ہی کرنی تھی تو صدق کے دل سے بتاؤں، خان صاحب آپ سے اچھی تقریر کرتے ہیں، اگر آپ نے صرف تقریر ہی کرنی ہے۔ اگر آپ نے بھی صرف تقریر کرنی، خان صاحب پتہ کیا کیا کرتے تھے؟ عجیب انداز تھا۔ یوم کشمیر کے موقع کے اوپر پورے پاکستان میں مذہبی جماعتیں کشمیر ریلیاں نکال بھی ہوتی ہیں، خان صاحب بھی اعلان کر دیتے ہیں ہم یوم کشمیر منا رہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی بعین ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے آج یہی طرز عمل اپنایا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر جمعیت اہل حدیث اور دیگر مذہبی جماعتوں نے احتجاج کی کال دی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی کال دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حکمرانوں نے بھی تقریر کرنی ہوتی ہے کہ حکمرانوں نے کوئی عملی کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ اشتہار چھاپیے، قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی کہ یہ پروڈکٹس ہے سویڈن کی، آج کے بعد پاکستان میں نہیں آئیں گی، پاکستان کا کوئی شہری ان کو مت خریدے۔ یہ حکومت کا کام کرنے والا کیوں نہیں کام کر سکتے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں ان کے رہنما ٹویٹر کے اوپر آگے، لاما صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں اگر ارادہ اور نیت ہو، ارادہ تو کیجئے، کچھ کرنے کا ارادہ تو کیجئے، کچھ نظر تو آئے، چھپوائیے اشتہار کہ سویڈن کی یہ پروڈکٹس آتی ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، سویڈن سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، آپ نہیں مر جائیں گے، آپ کی معیشت تباہ نہیں ہوگی۔ خان صاحب کے دور میں فرانس کے سفیر کا مسئلہ آیا، میں حیران ہوتا ہوں، یہ صرف سیٹ بدلنے کی دیر ہے۔ آج دونوں کا منافقانہ طرز عمل ذرا غور کیجئے۔ خان صاحب کے دور میں فرانس کا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم کہتے رہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے، کیونکہ یہ مسلمہ احتجاج کا ایک ضابطہ ہے، اپنا سفیر واپس بلا لیا جائے۔ خان صاحب ٹی وی پہ آ کے کیا تقریر کرتے تھے مذہبی جماعتوں کے مطالبے کے مقابلے میں؟ آپ کو یاد ہے نا کہ فرانس کا سفیر اگر ملک بدر کر دیا جائے، معیشت کا یہ ہو جائے گا، معیشت بیڑا غرق ہو جائے گی، معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمیں کیا فائدہ ملے گا، یہ ہے وہ ہے۔ آج شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ پہلے وہ فرانس کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، اب شہباز شریف صاحب سویڈن کے فضائل بیان کریں گے۔ تعلقات توڑنے کے اوپر آپ تیار نہیں ہیں، آپ قرآن سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، چاہے وہ باعمل مسلمان ہو یا نہ ہو۔ میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے بڑے بے نماز، پکے بے نماز مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ کی محبت دیکھی ہے، شاید ہم سے بھی زیادہ ہو، لیکن وہ اس محبت کا کیا کرنا ہے جو عمل سے، اخلاص سے خالی ہو۔ شہباز شریف صاحب، اگر آپ نے سویڈن سے تعلقات منقطع نہ کیے اور پاکستان کی طرف سے واضح اور ٹھوس اعلان نہ ہوا تو آپ میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں، مذہبی جماعتوں کی نظر میں کوئی فرق نہیں۔ آپ بھی پھر وہی ہیں، وہ بھی یہی کہا کرتا تھا، آپ بھی وہی کرنا شروع کر دیں، کوئی عمل کیجئے۔ کیوں؟ شہباز شریف صاحب کے اوپر اس لیے زیادہ لائبلٹیز لاگو ہے، خان سے زیادہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، خان کے ساتھ مذہبی جماعتیں نہیں تھی کھڑی، ملک کے 90% مذہبی جماعتیں خان کی اپوزیشن تھی، اور دکھ اور افسوس کے ساتھ ملک کی 90% جماعتیں شہباز شریف کی حلیف اور اتحادی ہیں۔ اس کے اوپر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ خان کے ساتھ تو مذہبی طبقہ تھا ہی نہیں، آپ کے ساتھ تو مذہبی طبقہ کھڑا ہے، اور اگر آپ نے کوئی عمل نہ کیا پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بے غیرت ہے، آپ ہی کو ووٹ دیں گے، تو آپ بھول جائیے۔ میں آپ لوگوں سے بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر اس حکومت نے عملی طور کے اوپر توہین قرآن کے لیے اس ایشو کو عالمی سطح کے اوپر یا سویڈن کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنے کے اوپر منتج نہ کیا تو آج کے بعد مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں ڈالا جائے گا۔ وعدہ کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم حلیف ہیں، حلیف ہیں، کس چیز کے حلیف ہیں؟ تب تک حلیف ہیں جب تک آپ شاعر اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے، جب تک آپ قرآن کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اب ضرورت ہے، آگے بڑھیے۔